نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری یوٹیوب چینل کی جانب سے ندیم ریاض صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کو جو ویڈیو پیش کر رہے ہیں اس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے 25 سال۔ آپ کی سیرت طیبہ کے جو پہلے 25 سال ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو چیدہ واقعات ہیں اس کے بارے میں آپ کو ہم آگاہ کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ اور موضوع کے اعتبار سے دیکھیں تھوڑا سا ہو سکتا ہے لمبی ہو جائے ویڈیو، کیونکہ 25 سال کور کرنا ہے اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد جو پیریڈ ہے 25 سال کے بعد کا وہ انشاءاللہ تعالیٰ 63 سال تک جو بھی عرصہ ہے اس کی ہم ویڈیو آپ کو انشاءاللہ مختلف وقتوں میں پیش کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف ویڈیو اور بھی دیتے رہیں گے، آپ وہ بھی دیکھتے رہیے گا اسلامک ہمارے ہسٹری چینل پر۔ اور یہ آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اسلامک آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اس کو لائک بھی کیجئے، اور آل پہ جب آپ کلک کریں گے تو پھر آپ کو جو بھی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً آ جایا کرے گا۔ تو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یوٹیوب ویڈیو، اس کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے 25 سال۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو رحمت للعالمین ہے، پورے جہاں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، لیکن ہمارے جو آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیونکہ ہمارا تعلق مذہب اسلام سے ہے تو مذہب کے بارے میں تھوڑا سا ہم جان لیں کہ مذہب ہیں کیا۔ دنیا میں اس وقت جو نا 2 قسم کے مذاہب ہیں، ایک کو کہتے ہیں الہامی مذہب یا سامی مذہب۔ یہ وہ مذاہب ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ، ان کے پیغمبروں اور ان کے کتابوں صحیفے جو ہوتے ہیں ان پہ یقین رکھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہوتی ہیں، جو احکامات ہوتے ہیں ان پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اور اس کا جو سرچشمہ ہے وہ ہوتا ہے وحی الہی۔ اور ان کے جو بڑے بڑے مذاہب ہیں اس میں اسلام، یہودیت اور عیسائیت ہے۔ دوسرے جو مذاہب ہیں ان کو ہم بولتے ہیں غیر الہامی مذاہب۔ ان کو ہم 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک کو منگولیائی مذہب کہتے ہیں اور ایک کو آریائی مذہب۔ یہ وہ مذہب ہوتے ہیں جن میں نہ اللہ تعالیٰ کوئی وجود ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے، نہ ظاہر ان کی کتابیں ہوتی ہیں، اور نہ کوئی رسول کا تصور ہوتا ہے، اور نہ وحی کا تصور ہوتا ہے۔ مطلب یہ بالکل اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے ان پہ نہ ماننے والے، اللہ کے رسولوں کو نہ ماننے والے، اللہ کے کتابوں کا نہ ماننے والے یہ لوگ ہوتے ہیں جن کو غیر الہامی مذہب کہتے ہیں۔ اس میں ہندو مت ہے، زرتش ہے، بدھ مت ہے، اس طرح کے سکھ مت ہے، جو بھی اس طرح کے مذاہب ہیں یہ ان کا تعلق اس سے ہوتا ہے۔ مذہب اسلام جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو پیغمبر ہیں ان کو کتابیں دیں، صحیفے دیے، تاکہ جو لوگ ہیں ان کو ان کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلایا جا سکے، اور ان کے جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو اس پہ عمل کرایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں تقریباً 1,24,000 اپنے پیغمبر بھیجے۔ انہوں نے مختلف زمانوں میں، مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں پر وہ اترے اور اپنی جو تعلیمات اس وقت کی تھی ان کو تعلیمات سے آگاہ کیا۔ اسی طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی، پیغمبر، رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب قرآن شریف نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب قرآن، یہ دنیا کی آخری، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری نبی ہیں، اور یہ کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ اب اس کے بعد نہ کوئی کتاب آنے والی اور نہ آپ کوئی رسول آنے والے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو آپ کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں اب آپ کو آگاہ کریں گے۔
اس ویڈیو میں ہم پہلے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کو کہتے ہیں اصحاب فیل کا واقعہ. یہ اس وقت بہت مشہور تھا عربوں میں. ہوا کچھ یوں تھا کہ حبشہ کے گورنر ابرہ یہ یمن میں تعینات تھا. تو اس نے شاہ حبشہ کو لکھا کہ میں نے صنعا میں جو یمن کا دارالحکومت تھا اس کے اندر ایک کلیسا بنایا ہے بہت ہی بے نظیر اور شاندار, اور میں چاہتا ہی ہوں کہ اگلے سال لوگ جو ہیں وہ بجائے کعبہ جائیں طواف کرنے اور حج کرنے وہ اس کی بجائے یہاں پر آئیں. تو اس مقصد کے میں نے بہت ہی شاندار ایک کلیسا بنایا. خیر یہ بات جو عربوں میں پھیلی تو ایک بنی کنانہ نام کا ایک قبیلہ تھا, اس کا ایک آدمی نے آن کے یہاں پر, اب یہ خبر پہنچی جب ابرہہ کو, تو ابرہہ تو آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھا لی, دن میں ٹھان لی کہ میں کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اس کا خیال یہی تھا کہ اسی وجہ سے کیا ہے کیونکہ کعبہ کی وجہ جو میں بنا رہا تھا کلیسا تو اس کے انتقام میں یہ بات کام کیا گیا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ میں اس کی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اس مقصد کے لیے وہ اپنے ہاتھی اور فوج لے کے چلا اور کعبے سے 2 میل دور ایک جگہ ہے حمص, وہاں جا کے اس نے پڑاؤ ڈالا. اور اس کے بعد اس نے جو اپنے لوگ تھے سردار تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کو تنگ کرو پریشان کرو. وہ آئے اور آ کے یہاں سے جو ان لوگوں کی بھیڑ بکریاں تھیں اونٹ تھے وہ ہاک کے لے گئے. ان میں جو 200 اونٹ تھے وہ حضرت عبد المطلب کے تھے. حضرت عبد المطلب جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. تو یہ جانتا تھا کہ بھئی یہ جو ہیں قریش کے سردار ہیں, بہت زیادہ ان کا رسم و رسوخ ہے, نام ہے اور ان کی بہت عزت احترام ہے. تو اس لیے پھر کیا یہ کہ اس نے ایک بندہ حنات حمیری نام کا تھا اس کو بھیجا کہ تم جاؤ ان کے حضرت عبد المطلب کے پاس ان کو بلا کے لاؤ. خیر وہ آئے تو عزت سے پیش آئے, ان سے پوچھنے لگا کیا کس لیے آئے آپ؟ تو وہ کہنے لگے حضرت عبد المطلب کہ میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا کعبہ ڈھانے آیا ہوں جہاں آپ عبادت کرتے ہیں, آپ کے جو لوگ ہیں بزرگوں کا ان کا وہ عبادت کا مقام ہے اور آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں, جو کعبے کا مالک ہے وہ اس کو بچا لے گا. تو ابراہ کہنے لگا اب اس کو کوئی نہیں بچائے گا اور میں اس کو ڈھا کے رہوں گا. تو حضرت مطلب نے کہا ٹھیک ہے آپ جانو اور اس کا کعبے کا مالک جانے. یہ کہہ کہ آپ تشریف لے آئے اور پھر ابراہ نے ان کے 200 اونٹ بھی واپس کیے. آپ آ گئے, آنے کے بعد آپ نے قریش سے کہا کہ تم نا یہاں سے جو جلدی اپنے پہاڑوں کے دروں میں چلے جاؤ. خود بھی گئے کعبہ میں دعا کی اور پھر آن کے پہاڑوں کے دروں میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے. ابراہ نے پھر دوسرے دن صبح ہوا وہ پھر اپنے فوج لے کے اپنے وہ روانہ ہوا. جیسی اس کا ہاتھی جو کعبے کی طرف جیسے رخ کرتا وہ بیٹھ جاتے, بہت مارتا پیٹتا لیکن وہ چلنے میں تیار ہی نہ ہوتا. کسی اور طرف رخ کرتے وہ بھاگنے لگتے. اسی آسنا میں پھر سمندر کی طرف سے ایک چھوٹے پرندے جیسے ہماری یہ چڑیاں ہوتی ہیں اس طرح کے آئے, ان کو ابابیل کہتے ہیں. تو انہوں نے پھر اپنے چونچ میں اور دونوں پنجوں میں پتھر اٹھائے ہوئے تھے, اس پہ کوئی لکھا ہوا تھا, اور وہ پھر پھینکنا شروع کیا. بس پھر کیا تھا ابراہ کا لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا اور یہ جو اس کا پروگرام تھا کعبہ ڈھالنے کا وہ ناکام ہوا اور یہ جو تھے وہ لوگ کچھ مر گئے اور کچھ واپس چلے گئے, بھاگ گئے. تو یہ جو واقعہ بہت مشہور تھا اس وقت, اس کا سورہ فیل میں بھی قرآن شریف میں ذکر ہے. اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت. ہمارے پیاری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب کے شہر مکہ میں قریش کے قبیلے بنو ہاشم کے محلے شعیب ابی طالب میں 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی حضرت بی بی آمنہ بنت وہب کے گھر پیدا ہوئے. آپ کے والد حضرت عبداللہ کا
حضرت عبداللہ بن عبد المطلب آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی پیدائش پر چند معجزات بھی رونما ہوئے، جن میں آتش کدہ فارس جو 1000 سال سے روشن تھا وہ بجھ گیا۔ بہت کوشش کی جلانے کی لیکن وہ نہیں جلا۔ اس کے علاوہ آپ کے نور سے جو شام کے محلات تھے وہ نظر آنے لگے۔ قریش معاشی بدحالی کا شکار تھے، مگر اس سال ویران زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے اور قریش خوشحال ہو گئے۔ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ یہ نام اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش عرب کے معزز ترین قبیلے بنو ہاشم سے تھا۔ اس خاندان کی شرافت، ایمانداری اور ثقافت بہت مشہور تھی۔ یہ خاندان ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھا، جسے دین حنیف کہتے ہیں۔ آپ کے والد کو آپ کے دادا عبد المطلب نے تجارت کی غرض سے ملک شام بھیجا تھا۔ واپسی میں کچھ دن بیمار رہنے کے بعد آپ کا راستے میں مدینے میں انتقال ہو گیا تھا اور وہیں آپ کی تدفین ہو گئی۔ اس لیے جب آپ پیدا ہوئے تو اب باپ کا سایہ سر پر نہ تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ بن وہب تھا، جو قبیلہ بنو زہرہ کے سردار وہب بن مناف بن قزہ بن کلاب کی بیٹی تھیں۔ آپ کا شجرہ نسب اپنے شوہر عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف بن قزہ کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت عدنان سے جا ملتا ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور مشہور ترین عربوں میں سے تھے۔ حضرت عدنان کی اولاد کو بنو عدنان کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب، آپ کا شجرہ نسب ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قزہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نفر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مفر بن نزار۔ اب ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں آپ کی رضاعت کا۔ تو قریش میں دستور تھا کہ شہر کے لوگ اپنے شیرخوار بچوں کو بدوی آبادی میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ بچے بدو میں پل کر فساد اور عرب کی خالص خصوصیات حاصل کریں اور مدت رضاعت ختم ہونے پر واپس لے آتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلانے اور بدوؤں کے رہن سہن سے آگاہ کرنے کے لیے ایک دائی حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بھیج دیا گیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ لوگ جو تھے قریش میں آتے تھے سال میں 2 دفعہ، تو یہ اپنے وہاں سے آ کے اپنے بچوں کو یہاں سے قریش کے لیے جاتے تھے۔ قریش میں دستور تھا کہ اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تاکہ وہ خالص عربی ماحول ان کو مل جائے، ان کا رہن سہن مل جائے، ان کی جو فصاحت و بلاغت مل جائے، ان کی زبان مل جائے۔ تو سال میں یہ 2 دفعہ آتے تھے۔ تو اس دفعہ جب یہ آ رہے تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں، ان کی اونٹنی بہت ہی بیمار کمزور چل رہی تھی، تو مذاق اڑا رہے تھے ان کے ساتھ والے سارے۔ خیر کہتے چلتے چلتے وہ پھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت تھی کہ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا تھا، تو آپ تشریف لائیں حضرت بی بی آمنہ کے، تو پھر آپ سے بات ہوئی، آپ نے پھر ان کو آپ کو دودھ پلانے کے لیے دیا۔ اب آپ لے کے جب چلی ہیں تو وہی اونٹنی سب سے آگے آگے تھی، تو جو ان کے ساتھ آئے تھے وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ وہی اونٹنی جو آپ آئی تھی؟ بولے ہاں یہ وہی اونٹنی ہے۔ خیر بھائی اس طرح سب سے آگے آگے وہ اونٹنی گھر پہنچی، پھر آپ نے ان کا رضاعت کا پیریڈ شروع ہوا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو بیٹی تھی شیمہ نام تھا اس کا، وہ دونوں لے کے ان کو نکل گئی ان کو، اور باہر جا کے وہ جو بھیڑوں کا غلہ تھا وہاں وہ کھیلنے لگے۔ تو حضرت دائی رحمہ ان کو نہیں جانے دیتی تھی باہر، لیکن وہ آگ بچی اور لے کے چلی گئی۔ جیسی دائی حلیمہ نے گھر میں دیکھا نہیں ملے تو وہ فوراً آئیں، دیکھا اور اپنی بچی سے بولا کہ اتنی تپش میں تم بھائی کو لے کے کیوں آئی ہو؟ تو بچی نے بولا کہ اماں بھائی کو تو دھوپ لگتی نہیں ہے، بھائی جہاں جاتے ہیں سایہ ان کے ساتھ جاتا ہے، اور بھائی جب بیٹھ جاتے ہیں سایہ بھی وہیں رک جاتا ہے۔
تو یہ آپ کا شاید معجزہ تھا، کیونکہ یہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا دھوپ سایہ نہ ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ شاید یہ نہیں تھی کہ دھوپ میں آپ کا سایہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھی کہ شاید آپ کو دھوپ لگتی ہی نہیں تھی، بلکہ بادل جو تھا نا وہ آپ کا ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا. اور یہ بات جو ہے نا آج سے 25 سال بعد بھی آپ کو، جب آپ حضرت ختیجہ کا سامان لے کے گئے تھے تو وہاں پر بھی یہ آپ کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا تھا. تو حضرت ختیجہ کے غلام نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہاں، کہ جب آپ چلتے ہیں تو سایہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. خیر وہ اس کا ذکر جب کریں گے، ابھی میں نے آپ کو صرف اس لیے بتا دیا کہ یہ جو میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ بچی نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ ساتھ بادل چلا کرتے تھے اور آپ کو دھوپ نہیں لگتی تھی. تو خیر پھر یہ 2 سال پورے ہوئے تو حضرت دائی حلیمہ ان کو لے کے واپس آئیں، لیکن پھر آپ نے ان سے کہا بی بی آمنہ سے کہ آپ ان کو دوبارہ بھیج دیں تاکہ یہ قوی ہو جائیں. تو حضرت بی بی آمنہ نے ان پر راضی ہو گئیں اور وہ دوبارہ لے کے آ گئیں. ابھی تقریباً 3-4 مہینے ہی ہوئے تھے کہ ایک دن ان کا چھوٹا لڑکا بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ ابا اماں بھائی کا تو جو ہے نا کسی نے پیٹ جو ہے وہ چاک کر دیا. تو آپ اور آپ کے شوہر بھاگتے ہوئے باہر گئے، دیکھا تو آپ نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ہاں 2 فرشتے آئے تھے، انہوں نے میرا پیٹ شک کیا اور اس میں سے ایک پھٹکی نکالی اور کہنے لگے کہ ہم نے تم سے شیطان کا حصہ دور کر دیا. تو آپ جو تھی نا ڈر گئے دونوں، میاں بیوی حضرت دائی حلیمہ اور ان کے شوہر. وہ سمجھے کہ ایسا نہ ہو، خدا نخواستہ حادثہ وغیرہ ہو. تو وہ پھر وہ جلدی سے لے کے واپس آپ بی بی آمنہ کے پاس لے کے آ گئیں اور ان پہ جا کے انہوں نے ان کو آپ کے حوالے کیا. تو اس طرح یہ آپ کا جو رضاعیت کا پیریڈ تھا یہ پھر ختم ہوا. پھر حضرت آمنہ بی بی جو تھیں ان کی وفات، کہ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ میں آپ کے دادا کے ننیال بنو عدی بن نجار میں ملنے گئیں. بعض کے مطابق آپ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھیں. واپسی میں مقام ابوا میں آپ کا انتقال ہو گیا اور وہیں آپ کی تدفین بھی ہو گئی. ام ایمن جو آپ کے ساتھ تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا. تو اب جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ عبد المطلب اور ابو طالب کی کفالت کا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو حضرت ام ایمن جو حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ تھیں تو وہ پھر وہ ان کو لے کے آئیں اور انہوں نے لا کے ان کو ان کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا، جو آپ کی پرورش کرتے رہے. مگر جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور وصیت کے مطابق آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے والد تھے. وہی آپ کے بھی کفیل ہو گئے. حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت کو بہت اچھی طرح انجام دیا اور آپ کو اپنی ذات اور بیٹوں پر مقدم رکھا. اب شام کا پہلا سفر ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو ابو طالب قافلہ قریش کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام جانے لگے. یہ دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئے. اس وجہ سے انہوں نے آپ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا. جب قافلہ شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ سارے جہاں کا سردار ہے، رب العالمین کا رسول ہے، اللہ ان کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا. قریشی نے پوچھا کہ تجھے یہ کیوں کر معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جس وقت تم گھاٹی سے اتر رہے تھے تو کوئی درخت و پتھر باقی نہ رہا جو سجدے میں نہ گرا ہو. تو درخت و پتھر پیغمبر کے سوا کسی دوسرے شخص کو سجدہ نہیں کرتے اور میں ان کو مہر نبوت سے بھی پہچان سکتا ہوں. از راہب کے منع کرنے پر ابو طالب ان کو واپس مکہ لے آئے. اب آپ کا جو حرف فجار میں شرکت، تو آغاز اسلام سے پہلے عرب میں جو لڑائیاں ان مہینوں میں پیش آتی تھیں جن سے لڑنا ناجائز تھا ان کو حرف فجار کہتے تھے. ان میں آپ کے چچا بھی ایک میں شریک ہوئے تھے اور وہ آپ کو بھی لے گئے تھے. اس وقت آپ کی عمر 14 سال تھی اور آپ تیر اٹھا کر اپنے چچا کو دے رہے تھے.
یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ اس دور میں جو تجارت کرتے تھے لوگ، ان کے جو قافلے روانہ ہوتے تھے، تو جن جن علاقوں سے گزرتے تھے تو جو قافلے کے مالک ہوتے تھے ان علاقوں کے سرداروں سے کہتے تھے کہ ان کے قافلوں کو تحفظ دیں، اس کے بدلے وہ شاید وہ جو ان کا طریقہ ہوتا ہوگا وہ تو وہ ان کو کرتے ہوں گے۔ تو اسی طرح ایک قافلہ جا رہا تھا شاہ ہیرا کا، اس نے پھر سرداروں سے پوچھا کہ بھئی میرے قافلے کو کون تحفظ دے گا؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کو تحفظ دیتا ہوں۔ تو اس کے کہنے کے بعد اس نے بولا کہ نہیں، مجھے نجد و نجار سے تحفظ چاہیے۔ تو ایک اور قبیلے کے سردار نے کہا کہ میں آپ کو ان دونوں سے تحفظ دیتا ہوں قبیلے کو۔ جو پہلے والے کہہ چکے تھے نا، ان کو بہت برا لگا اور انہوں نے اتنا مائنڈ کیا کہ جو دوسرے والے نے کہا تھا میں آپ کو قافلے کو تحفظ دیتا ہوں، ان کو اس نے عین کعبہ میں قتل کر دیا۔ اب کیونکہ کعبہ کی بھی حرمت تھی اور کعبہ میں قتل کرنا ہی بہت بڑا اس وقت جرم تھا، اسی لیے وہ جو مہینے تھے 4 دن میں لڑنا مرنا تھا، تو اس لیے کیونکہ یہ واقعہ ہو گیا تھا اس لیے پھر اس میں 3-4 قبائلوں میں لڑائی ہوئی اور وہ 4-5 مہینے چلی اور پھر اس میں پھر صلح ہوئی تھی۔ تو آپ نے کہا تھا ایک دفعہ کہ میں ہاں اس میں شریک ہوا تھا، لیکن میں اپنی چچا کو صرف تیر اٹھا کے دے رہا تھا۔ تو یہ ہو گئی عرف فجار میں شرکت۔ اب ہم آتے ہیں حلف الفضول میں شرکت۔ یہ حلف الفضول، یہ فضول جو ہے یہ فضل کی جمع ہے، یہ فضول اردو والا نہیں ہے بلکہ فضل کی جمع ہے، کیونکہ اس معاہدے میں 3-4 ایسے لوگ شامل ہیں ان کا نام فضل تھا، تو اس لیے اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شہر زبید کا ایک شخص اپنا مال تجارت مکے میں لایا، یہ عاصم واحل سیمی نے خرید لیا مگر قیمت نہ دی۔ اس پر اس نے تمام قبائل کے سرداروں کو مدد مانگی مگر کسی نے مدد نہ کی۔ اس پر یہ شخص ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گیا اور فریاد کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے کچھ قبائل کو جمع کیا اور عہد کیا کہ ہم ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد وہ سب عاص بن وائل کے پاس گئے اور ان سے زبیدی کا مال واپس کرایا۔ اس معاہدہ قریش میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں اسے نہ توڑتا، اور یہ بھی کہ اگر اس سے غیر حاضری پر مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں پسند نہ کرتا۔ تو آپ کو یہ بہت پسند تھا معاہدہ، کیونکہ اس میں جو مظلوم تھا اس کی مدد کے لیے پھر قبائل جمع ہوئے تھے، اور ظاہر آپ تو آئے اس لیے تھے کہ غریبوں کا ساتھ دینے، مظلوموں کا ساتھ دینے، تو آپ نے اس کو بہت پسند کیا تھا اس معاہدے کو۔ پھر آپ نے شام کا دوسرا سفر کیا، تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو آپ کے صدق اور اچھا یہ اس سفر سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جو ہے نا کچھ بکریاں بھی کچھ عرصے چلائی تھیں، اور جب صحابہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے بھی بکریاں چلائی ہیں تو آپ نے کہا کہ ہاں میں نے بھی بنو سعد اور دوسرے قبائل کی بکریاں چلائی تھیں، اور کہتے یہ ہیں کہ حضرت ابو طالب جو تھے ان کی کوئی مالی حالت صحیح نہیں تھی، تو آپ نے ہاتھ بٹانے کے لیے ان کو یہ بکریاں چلانے کا کام کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ ہر نبی نے یہ بکریاں چلائی ہیں۔ تو ایک کام آپ نے یہ کیا، دوسرا آپ نے یہ کیا تھا کہ آپ تجارت کیا کرتے تھے، اور تجارت ظاہر آپ اپنی تو نہیں کرتے تھے، مالی حالت نہیں تھے، آپ دوسروں کا مال لے جا کے فروخت کیا کرتے تھے اور ان سے اس کی اجرت دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ آپ ایک تاجر کا مال لے کے گئے تھے، بازار میں اس کو بیچ رہے تھے کہ اتنے میں ایک صاحب آئے، انہوں نے آپ سے مال خریدا، اس کے پیسے دیے اور کہنے لگے کہ مال زیادہ ہے تو میں اپنے غلام کو لے کے آتا ہوں پھر آپ سے میں مال لے لوں گا۔ انہوں نے کہا، آپ نے کہا صحیح ہے، آپ کا مال رکھا ہے میرے پاس۔ وہ چلے گئے۔ تقریباً 3 دن بعد جب ان کا یہاں سے گزر ہوا دوبارہ، تو وہ آپ کو دیکھ کر پھر ان کو یاد آیا کہ میں 3 دن پہلے آیا تھا، آپ کو میں نے مال جو ہے وہ لیا تھا۔ تو انہوں نے آپ سے کہا کہ بھائی میں نے آپ سے مال خریدا، آپ نے کہا تھا کہ ہاں آپ کا مال رکھا ہوا ہے لیکن آپ نے مجھے بہت تکلیف دی۔ تو 3 دن تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، لیکن آپ نے صرف ان سے یہ لفظ کہا کہ آپ نے مجھے بہت تکلیف دی، اور ایک تو آپ کا سامان آپ کے پاس تھا، آپ نے رکھا،
اس سے بھی اور اس کے علاوہ جو آپ تجارت کیا کرتے تھے تو تمام عرب میں آپ صادق اور امین کے نام سے مشہور ہو گئے تھے اسی وقت۔ تو آپ کا جو صادق و امین کا لقب ہے وہ آپ کی تجارت کی وجہ سے ہی پڑا کہ آپ تجارت کے وقت جس طرح سے لوگوں سے پیش آئے صدق و امانت سے، تو آپ کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ تو یہی وجہ تھی کہ اب شام کا دوسرا سفر جو ہوا ہے وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو آپ کے صدق و امانت کا شعرہ دور دور تک پہنچ چکا تھا اور آپ کو امین کا لقب دیا جا چکا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں آپ کی زوجہ بنی نے، جو ایک معزز مالدار خاتون تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں۔ آپ نے قبول کر لیا اور مال تجارت لے کر شام کو روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ختیجہ بی بی کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب آپ شام میں پہنچے تو بازار بصرہ میں ایک راہب نستورہ جس کا نام تھا کی خانقاہ کے نزدیک اترے، تو اس راہب نے آپ کو پہچان لیا اور بولا یہ وہی ہیں اور یہی آخری نبی ہیں، اور کاش میں ان کو پاؤں کہ جب یہ محبوس ہوں گے، اور میسرہ کو نصیحت کی کہ ان سے جدا نہ ہونا اور نیک نیتی سے ان کی خدمت کرنا، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو نبوت کا شرف عطا کیا ہے۔ پھر حضرت بازار بصرہ میں خرید و فروخت کر کے مکہ واپس آ گئے۔ حضرت ختیجہ جو تھیں وہ اپنے گھر کے بالائی منزل پہ تھیں، بالائی اوپر تھیں، تو آپ نے آپ کو آتا ہوا دیکھا تو دو فرشتے آپ کے سر مبارک پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ میسرہ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ میں نے تمام سفر میں آپ کا یہی حال دیکھا ہے۔ وہی بات آ گئی جو 2 سال کی عمر میں آپ کو حضرت سعدیہ کی بیٹی نے کہی تھی کہ اماں یہ تو دھوپ تو ان پہ لگتی نہیں ہے، جہاں سایہ ساتھ چلتا ہے بادل آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو وہی 25 سال میں بعد جو ہے آپ کا جو غلام ہے حضرت ختیجہ کا، وہ کہہ رہا ہے کہ سارے سفر میں نے آپ کا یہی حال دیکھا، اور پھر راہب کے قول اور وصیت کی خبر دی۔ آپ کو اس تجارت میں کافی نفع بھی ہوا اور حضرت ختیجہ کو جو سنا تھا اسے یقین بھی ہو گیا کہ آپ بے شک ساری مخلوقات کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ تو اب آپ کی ہم حضرت ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بارے میں، یہ ہمارا آخری ٹاپک ہے آج کا۔ 25 سال میں ارے آپ کی نکاح ہو گیا تھا حضرت ختیجہ سے۔ تو نکاح کے وقت آپ بیوہ تھیں، اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور آپ کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں۔ آپ کی پاک دامنی کے سبب لوگ دور جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کہتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ ملک شام سے واپس آنے کے 3 ماہ بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واسطے سے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر اپنے چچاؤں کو دی جو انہوں نے قبول کر لی، اور مقررہ تاریخ پر ابو طالب، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر رؤسائے خاندان حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گئے اور ان کے چچا یا ان کے بھائی نے آپ کا نکاح کر دیا۔ آپ کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح ابو طالب نے پڑھایا اور مہر 500 درہم مقرر کیا۔ تمام اولادیں آپ کی حضرت ختیجہ سے ہی ہیں، صرف ایک اور بیوی ماریہ قبطیہ سے ایک لڑکے ابراہیم تھے جو سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے اور 10 ہجری میں وفات پائی۔ تو یہ ہمارا آج کا ویڈیو تھی جس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 25 سال ہیں ان کے بارے میں سنا، جانا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کو 25 سال کے بعد جو واقعات پیش آئیں تو اس کا ہم انشاءاللہ تذکرہ کرتے رہیں گے، اور اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ہے اسلامی ہسٹری، اس کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور بیل آئیکن کو جب آپ پریس کریں گے تو اس پہ آل پہ کلک کریں گے، اس کے بعد آپ کو جب بھی ہر ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔